صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور شادی شدہ آدمی کا اپنی منقوہہ سے عمل زوجیت، تین چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کے مقصد اور غرض و غائب پر پچھلے درس میں آپ سن چکے ہیں۔ اس حوالے سے ایک حدیث شریف سے آج کا درس شروع کر رہا ہوں تاکہ ہم سب اس بات کو سمجھ لیں یہ روزہ کیوں فرض کیا گیا۔ یہ بھوک اور پیاس اور اپنی خواہشات پر ضبط کرنا، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا، اس کی ایک بڑی اہم حکمت ہے۔ وہ حکمت اس حدیث شریف میں بیان کی گئی۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، روزہ رکھنے سے آدمی کے جسم کی زکوٰۃ بندے کا رزق پاک ہوتا ہے، اس کی روزی پاک ہوتی ہے۔ اسی طرح سال کے بعد ایک مہینہ اللہ کریم نے اہل ایمان کو ایسا عطا فرمایا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے سے ہمارے جسم کی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ آج کے درس میں رات کی تراویح میں پڑھی گئی منزل میں سے 3 آیتوں کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ یہ انتخاب اس لیے کیا ہے کہ پچھلے درس میں ہم سن چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں کہ 2 عبادتیں ایسی ہیں جن کو قرآن مجید میں اکٹھا ذکر کیا گیا، یعنی 2 عبادتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک جوڑا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ دونوں جڑی ہوئی عبادتیں ہیں۔ زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور نماز جو ہے یہ بدنی عبادت ہے۔ نماز کے اندر آدمی کا جسم اور بدن جو ہے وہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، رکوع میں، سجدے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے۔ پچھلے درس میں سورہ بقرہ کے آغاز میں متقین کی صفات میں ہم نے ایک صفت یہ پڑھی تھی، مما رزقناہم ينفقون، ہم نے انہیں جو مال دیا ہے، رزق دیا ہے، وہ خرچ کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ، قرآن مجید میں نماز کے بعد سب سے زیادہ زور جس بات پر دیا گیا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ چونکہ جو مال انسان محنت سے، مشقت سے کماتا ہے، آپ سارا دن کام کرتے ہیں دکان پر، مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے، کاریگر سارا دن کام کرتا ہے، دفتر میں ملازم پورا دن کام کرتا ہے، یعنی محنت اور مشقت کرتا ہے۔ اس لیے جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو مہینے کے بعد جا کر پیسے ملتے ہیں، تو وہ جو مہینے کے بعد اس کو سیلری ملتی ہے یہ اس نے بڑی محنت اور مشقت سے حاصل کی ہے۔ یہ فطری تقاضا ہے اور بشری تقاضا ہے کہ جب اپنی محنت اور مشقت سے آدمی مال کماتا ہے اس کو جیب سے نکالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جیب سے نکالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، پیسہ جیب سے نکال کے خرچ کرنا۔ انسان کو ایک دفعہ دل پکڑا جاتا ہے کہ میری جیب سے 5,000 جا رہا ہے، 10,000 جا رہا ہے،
رب کریم نے حکمت بیان فرمائی کہ ایک جسم کی زکوٰۃ ہے، ایک تمہارے مال کی زکوٰۃ ہے. اس سے دو چیزیں حاصل ہوگی، ایک اللہ کی رضا حاصل ہوگی، دوسرا تمہارا مال پاک ہوگا. اور حکمت یہ ہے زکوٰۃ میں اور انفاق فی سبیل اللہ میں کہ رب ذوالجلال یہ پسند فرماتا ہے کہ یہ جو مال خرچ کیا جائے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ پورے معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، زکوٰۃ انہی پہ خرچ کی جائے گی، معاشرے پر ان کی مشکلیں آسان ہوگی. ایک غریب آدمی ہے، اس کے گھر میں آٹا نہیں کھانے کے لیے، اس کے پاس سبزی پیسے نہیں ہیں، گھر کا نظام چلانے کے لیے کچھ نہیں، تو ایسے پسے ہوئے طبقے کو جہاں قرآن مجید میں انہیں فقیر، مسکین، محتاج اور مجبور لوگ، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہے زکوٰۃ فرض کی گئی. اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے تین کام، ایک تو رفع عامہ، ایسا کام جو عام لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. جیسے آپ پانی کا کہیں سبیل لگاتے ہیں تو اس میں تخصیص کوئی نہیں، ہر آدمی پانی پیے گا، یہ مفاد عامہ کا کام ہے. جتنے بھی عام لوگوں کے فائدے کے کام ہیں ان پر مال خرچ کرنا، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے. اللہ کے راستے میں جہاد میں مال خرچ کرنا، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے. بیوہ عورتوں، یتیم بچوں، محتاجوں، اپاہج لوگوں، ان پر خرچ کرنا. اور ضرورت مند اور حاجت مند بھی اس میں شامل کر لیجیے. ایک آدمی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں لیکن اس کو ضرورت ہے، حاجت مند ہے، اس نے دوائی لینی ہے، بچوں کی تعلیم ہے، بیٹی کی شادی ہے. ان مواقع پر اسے ضرورت ہے پیسے کی، اور حاجت مند ہے، اسے حاجت ہے. حاجت بھی ضرورت کو ہی کہتے ہیں کہ مجھے پاس پیسہ ہو، میں بچوں کی تعلیم، ان کے بیٹیوں کی شادی، گھر کا نظام چلا سکوں. تو اسلام میں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت یہ ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جائے. ایک مرتبہ کسی صاحب نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ دین میں آخرت کمانے اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے تو بڑی تعلیم ہے، کیا ہماری جو دنیاوی زندگی ہے اسے بہتر بنانے کے لیے بھی اسلام کو رہنمائی کرتا ہے؟ تو میں نے یہ جواب دیا تھا کہ اسلام تو زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی کرتا ہے. تو دنیاوی نظام کی بہتری کے لیے یہ زکوٰۃ کا نظام، صدقات و خیرات کا نظام، صدقہ فطر اور جتنی بھی اس کے علاوہ صدقات ہیں جنہیں نفلی صدقہ کہتے ہیں. کچھ صدقات واجب ہیں جیسے زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ فطر واجب ہے، کچھ نفلی صدقات ہیں. ان صدقات کو دینے سے جو دنیاوی زندگی ہے اسے بہتر بنانے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے. قرآن مجید کی ایک بہت ہی پیاری آیت ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، تعاون کیا کرو، بدی اور برائی پر تعاون نہ کرو، مدد نہ کرو. لہذا خیر اور بھلائی یہ ہے. جس طرح دین یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی بہتر ہو، اسی طرح دین یہ چاہتا ہے کہ آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو. دونوں کو لے کر اسلام چلتا ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی اور مغالطہ ہے کہ دین کے مبلغ آخرت کہتے ہیں آخرت بناؤ، آخرت مناؤ، دنیا میں کیا کریں، گھر میں آٹا نہیں کھانے کے لیے. اس کے لیے محنت اور مشقت، دو لفظ میں نے بولے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے، حضور کا امتی ہے، وہ محنت کرے اور مشقت کرے. اس کے باوجود اگر اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، پھر دوسرے مسلمان بھائیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی مدد کریں، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات و خیرات کی صورت میں. اسی لیے تو زکوٰۃ فرض کی گئی ہے تاکہ مالی نظام جو ہے مسلمانوں کا وہ بہتر رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مساجد اور مدارس، مسجدیں جو ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں اور مسلمانوں کے لیے
یہ عبادت خانہ ہے، یہاں عبادت کے لیے ہم آتے ہیں۔ تو اس مسجد کے نظام اور مدرسے جہاں بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کا نظام چلانے کے لیے بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں اور شہر میں بستی میں رہنے والے محلے والے لوگ اس مسجد کے نظام کو چلانے کے لیے اور مدرسے کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے راستے پر خرچ کریں۔ اس تمیزی گفتگو کے بعد آئیے رات کی تراویح میں تلاوت کی گئی قرآن مجید کی منزل میں سے 3 آیتوں کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں اس کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں یہی سمجھایا گیا کہ جب کسی کو جیب سے پیسہ نکالتے ہوئے تکلیف ہو، دل پکڑا جائے، تو فوراً اس کو یہ تصور کرنا چاہیے یہ میں اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کے راستے پہ دیا ہوں، اسی کا دیا ہوا مال اسی کے راستے پر خرچ کر رہا ہوں۔ جب اس تصور ارادے سے وہ پیسہ نکال کر خرچ کرے گا، اسے سکون حاصل ہوگا کہ میرا تو کچھ بھی نہیں، یہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، وہ اسی کے حکم سے اسی کے راستے پر خرچ کر رہا ہوں۔ اسے کہتے ہیں اخلاص۔ اخلاص فی العمل، اس سے بندے میں اخلاص فی العمل پیدا ہوتا ہے کہ اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے نوازا ہے، تو اگر میں اسی کے راستے پہ دے رہا ہوں تو اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ میرا مال پاک ہو جائے، میری روزی پاک ہو جائے۔ ایک مثال دے کر کے یہ بات سمجھائی بزرگوں نے، پانی ایک جگہ اگر کھڑا رہے تو اس کے اندر بھی بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کھڑے ہوئے پانی میں وضو کرنا منع ہے۔ جاری پانی جو ہے جیسے نہر ہے، کھالا ہے، پانی بہہ رہا ہے، تالاب ہے، آ رہا ہے، پانی نکل رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مال انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ادھر سے مال آ رہا ہے، جا بھی رہا ہے، آ بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے، سرکولیشن، یہ ہے نظام کہ سرکولیشن مالی جو ہے وہ چلتی رہے، آتا بھی رہے اور اسی کے راستے پہ خرچ بھی کیا جائے۔ اب جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، یعنی اللہ کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اللہ کریم نے بیان فرمائی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ کسی غریب کی مدد کریں گے تو وہ اللہ کے راستے پر خرچ کرنا ہے، بیوہ عورت کی کفالت کریں گے، یتیم بچوں کی کفالت کریں گے، محتاجوں، اپاہجوں، ضرورت مندوں کی مدد کریں گے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ مساجد کی خدمت، مدارس کی خدمت، دین پر خرچ، یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، حبہ عربی میں دانے کو کہتے ہیں۔ حبہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو دیسی ادویات ہے نا، طبی، کسی دوائی کے اوپر آپ ڈبی پہ دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہوتا ہے لفظ حب ہے۔ کئی بندے جب پڑھتے ہیں تو حب پڑھتے ہیں، حب کا معنی ہے محبت، حب کا معنی ہے، اور یہ حب کا معنی ہے گولی یا دانہ، یعنی ایک دانے کے برابر۔ تو یہ اللہ کریم نے مثال دی ہے کہ جو اللہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں، ان کی مثال ایسے جیسے ایک دانہ ہوتا ہے، یعنی بیج، اس سے مراد ہے کہ آدمی جب زمین میں ایک بیج ڈالتا ہے، بیج تو ڈالا تھا ایک، جب اس سے سٹا نکلا تو اللہ کریم فرماتے ہیں ایک بیج بویا تھا تو 7 سٹے نکلے۔ اسے خوشہ کہتے ہیں، خوشہ، سٹے کو ہم اپنی زبان میں سٹا کہتے ہیں۔ مثلا گندم لے لیں، بیج سے جب سٹا جو ہے اس کے اندر اللہ کریم نے فرمایا 7 سٹے نکلتے ہیں، بیج ایک ڈالا تھا، 7 خوشے، 7 سٹے اس میں سے نکلے، اور پھر ارشاد فرمایا فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ایک سٹے کے اندر 100 دانہ ہے۔
7 سٹے، دانا تو ایک بویا تھا تو 7 سٹے نکلے، ہر سٹے میں 100 دانا، تو کتنے دانے ہو گئے؟ 700۔ گندم کے ایک دانے کی مثال لے لیں تو ایک بیج بویا تھا تو 700 دانے کسان اٹھا کے گھر میں لاتا ہے۔ اگر وہ محنت نہ کرتا تو 700 دانے اٹھا کے گھر لاتا؟ وہ فصل تیار کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، زمین کو اس پانی دیتا ہے، اس قابل بناتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پھر اس کی رکھوالی کرتا ہے، پھر جا کے جب فصل کاٹنے کا موقع آتا ہے، دانا تو ایک بویا تھا لیکن جب گھر میں اٹھا کے لاتا ہے تو ایک سکے سے کتنے دانے لے کے آتا ہے؟ 700۔ یہ مثال اللہ کریم دے رہے ہیں قرآن مجید میں، اور آپ ذرا تھوڑے سے گہرائی میں جا کر سوچیں کہ قرآن ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے۔ 1 روپیہ، اس سے پتہ یہ چلا کہ 1 روپیہ اگر خرچ کرے بندہ اللہ کے راستے، مسجد کی خدمت کرے، مدرسے کی، بیوہ عورت کی میڈیسن لے دے، یتیم بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرے، انہیں کتابیں لے کے دے، انہیں یونیفارم لے کے دے، ان کے شوز لے کے دے، ان کے اخراجات اٹھائے، روپیہ تو ایک خرچ کیا تھا تو کتنے تک پہنچا؟ 700 تک۔ عمومی طور پر ہر نیکی 10 گنا تک جاتی ہے، بس یہ بھی قرآن شریف کی آیت ہے، من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ اس جیسی 10 نیکیاں دیتا ہے، ایک نیکی کا اجر 10 گنا تک۔ لیکن یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا وہ ایسے ہے کہ وہ ایک دانہ بویا تھا، 700 دانے اٹھائے تو اللہ کریم اس کا اجر جو ہے 700 گنا تک بڑھاتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کیا جائے گا تو اس کا اجر و ثواب 700 گنا سے شروع ہوتا ہے، 700 گنا سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ ایک دانہ تو نہیں کھیت میں ہوتا نا، وہ کتنے سٹے ہوتے ہیں، پورا کھیت پھر کاٹتا ہے، پھر سٹوں میں سے گندم نکالتا ہے تو وہ بوریاں بھر بھر کے گھر میں لاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی مثال رب کریم نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں دی۔ اور پھر اللہ کریم تو قادر مطلق ہے، اس نے یہ فرمایا کہ 700 گنا تک اجر پہنچتا ہے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کو پابند ہے کہ صرف 700 تک دے گا، اس لیے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کو دگنا کر دیتا ہے۔ 700 گنا کو دگنا، یضاعف کا معنی یہ ہے دگنا کر کے اللہ دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کریم فرمایا واللہ واسع علیم، یہ 2 صفات اکٹھی آئی ہے۔ پچھلے درس میں بڑی پیاری بات میں نے بتائی، اگر آپ کے ذہن میں ہے، قرآن مجید میں بہت سی ایسی آیتیں ہیں جن کے آخر میں 2 صفات کا اکٹھا ذکر آیا ہے۔ یہاں بھی اللہ کی 2 صفتیں بیان کی گئی ہیں، واللہ واسع علیم۔ واسع کا معنی ہے بہت وسعت والا ہے، اللہ کریم کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کا فضل و کرم بہت وسیع ہے، اور علیم کا معنی ہے جاننے والا ہے، علم والا ہے، وہ سب کچھ اس کے علم میں ہے، اور بڑی وسعت والا ہے، وہ جس کا چاہتا ہے دگنا اجر کر دیتا ہے۔ اب مال خرچ کیا ہے، لیکن اس مال کو خرچ کر کے جتانا، کسی کو احسان جتانا، کسی بھی نیک کام میں اگر کسی پہ آپ نیکی کرتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، وقت زیادہ ہو جائے گا، کوئی بھی نیکی کرتے ہیں کسی پر، بعد میں آپ جتائیں اور یاد ہے تینوں فلانے ویلے میں تینوں احسان کیتا سی تینوں تو پوچھتا کو نہیں سی، تیری بچی دا بیاہ سی تے سامان میں بنا کے دیتا سی، رشتہ دار ہوں یا عام آدمی ہو۔ دیکھیے اللہ کریم نے وہ تمام راستے بند کر دیے ہیں جن سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو، کسی کی دل آزاری ہو۔ ایک آدمی کو آپ کھانا کھلاتے ہیں، بعد میں اس کے تانے دیں، تیری روٹی کا تو میں انتظام کرتا تھا، تیری بارات آنی تھی بیٹی کی تو روٹی تو میں نے ہی پکا کے دی تھی نا، تو اس کا دل جلے گا نہیں جلے گا؟
دکھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کریم نے وہ راستہ بند کر دیا. فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا مننا کہتے ہیں احسان کو، خرچ کرنے کے بعد وہ احسان جتاتے ہیں، یہ چیز جو ہے اللہ کو پسند ہے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ مال خرچ کرتے ہیں وہ احسان نہیں جتلاتے، احسان کبھی اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، وہ ایسے جیسے نیکی کر کے بھول گئے. ہم پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے، مجھے یاد صحیح نہیں، تیسری یا چوتھی کلاس میں، تو ہماری اسکول کے کمرے کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر. اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی ہے، اور جتانا کس بات کا ہے؟ قالین مسجد میں میں ہی بچھا کے دیا تھا نا، وہاں گلاں کرتے ہوئے، اے سی تو میں نے ہی دیا تھا مسجد کو. تو احسان جتانا کسی پہ نیک کام کو کر کے، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. آیت ہے قرآن کی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کہ یہ خوبی ہے ان میں جو اخلاص کے ساتھ مال کرتے، احسان نہیں جتلاتے. صرف احسان نہیں، آگے بڑے لفظ جو ہیں توجہ چاہتے ہیں آپ کی اور میری. ولا اذن، اذن اذیت سے ہے، کسی کو دکھ دینا، تکلیف دینا. ایک تو احسان نہیں جتلاتے، اور دوسرا نہ کسی کو دکھ دیتے، نہ کسی کو، جب بات کریں گے تو اس کا دل دکھے گا یا نہیں دکھے گا؟ تینوں تو اس ویلے تیری اولاد نے نہیں سی سانبیا، آسان سانبے ایسی کون. احسان کسی کے باپ سے اگر کوئی نیکی کرتا ہے، اس کے باپ بیچارے کا فوت ہو جائے تو رشتے دار کہیں تو ہم تو کسی نے نہیں سے پوچھا، میں ہی اسپتال لے کے گیا سا، تو بیٹے کو تکلیف ہوگی یا نہیں؟ بے کریم رب کریم فرماتا ہے دو چیزیں بھول جاؤ دل سے نکال دو. جب خرچ کیا ہے اسے راضی کرنے کے لیے تو احسان کس بات کا، پھر اذیت کس بات کی، دکھ کیوں دیتے ہو؟ اس سے تو مال نہ خرچ کرتے تو بہتر تھا، خرچ کر کے اب دکھ دینے لگے ہو. یہ ہے اس آیت کریمہ کا مفہوم. اب یہ خوبیاں بیان کر کے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اذیت نہیں دیتے، دکھ نہیں دیتے، نہ احسان جتلاتے. اجر ذرا سننا کتنا بڑا ہے. وہ اجر ہے جو اور یا اللہ کے لیے ذکر کیا گیا. آپ کو اگر یاد ہو، الا ان اولیاء اللہ ہے، آگے کیا ہے؟ سارے بولے لا ولا ہم، یہاں بھی وہی لفظ آئے، اس آیت میں بھی وہ لفظ ہیں جو انعام اولیاء اللہ کے لیے ہے. جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں اس کا دیا ہوا مال خرچ کرتا ہے، اس کے لیے کتنا بڑا اجر ہے. اللہ کریم نے فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. بندہ بندے کو جزا نہیں دے سکتا، اس کی جزا بندے سے توقع بھی نہ رکھے، اس سے توقع نہ رکھے نیکی کر کے کہ کل کو اس نیکی کی مجھے بدلہ دے گا. نہیں، کیوں؟ اللہ کے فرمایا فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر تو ان کے رب کے پاس ہے، تو اجر تو رب نے دینا ہے. لہذا اللہ کریم سے اجر کی امید رکھتے ہوئے خرچ کرو. اور وہ اجر کیا ہے؟ فرمایا غور سے سنو، اس کا اجر تو رب نے دینا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہی لفظ یہاں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو دل سے اپنا اخلاص کے ساتھ، بڑا مشکل ہے پیسہ نکالنا، جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مال کو پاک کرنے کے لیے انہوں نے خرچ کیا ہے تو بے نیاز و فرماتے سن پھر تیرے لیے انعام کیا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تیرے اوپر خوف بھی کوئی نہیں اور تیرے لیے غم بھی کوئی نہیں. تیسری آیت جو ہے بہت مختصر ہے، اس پر درس مکمل ہوگا. اس کا تعلق اس سوال کے جواب سے ہے جو مجھ سے کیا گیا تھا کہ دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دین کی کیا تعلیم ہے، ہماری دنیا کی زندگی بہتر ہو اس کے بارے میں قرآن اور دین کی کیا تعلیم ہے. تو سنیے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263 ہے. 3 آیتیں میں آج لے رہا ہوں، 261، 262، 263. اس کا تعلق چونکہ سارا پیسہ خرچ کرنے سے ہے اللہ کے راستے میں،
اس تیسری آیت میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ سمجھ لیں کہ آج کے درس کی روح ہے۔ اس آیت کو بیان کرنے کے لیے میں نے پہلی 2 آیتوں کا سہارا لیا ہے۔ اصل میں یہ آپ کے سامنے نقطہ رکھنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں، بڑی پیاری آیت ہے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اچھی بات کہنا، اچھی کسی سے اچھی بات کرنا، ومغفرۃ اور درگزر کرنا، ایک بات پہ ایکشن لینا، یہ اسلام کو پسند نہیں۔ یہ حدیث میں نے کئی مرتبہ سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سخت طبیعت، ڈاڑھی طبیعت والا بندہ اللہ کو پسند، سخت گیر، بات بات پہ الجھنے والا، بات بات پہ لڑنے والا، بحث کرنے والا وہ بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو اچھی گفتگو کرے، اچھی بات کہے، اور پھر کیا کرے؟ درگزر کرنا یعنی معاف کرنا۔ درگزر کرنے کا معنی چلو ہم جان بھی دیو، ہمارے ہاں بات ہوتی ہے کیا کہتے ہیں، ہن چھڈو بھی کی کرنا ہے جی، اس گل جان دو۔ کئی بندے مٹی پاؤ جی، یہ مختلف اصطلاحات ہمارے ہاں معاشرے میں استعمال ہوتی ہیں۔ قرآن میں اس کے لیے درگزر کا لفظ ہے۔ مغفرت، بخشش اس کا معنی ہے نا مغفرت کا، لیکن یہاں اس کا معنی جو ہے کہ قرینے کے مطابق ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یہاں اس سے مراد درگزر کرنا ہے، معاف کرنا۔ اچھی بات کرو ورنہ چپ رہو، پیڑا رون نہ ہو چپ چنگی، بندے پنجابی کی ایک مثل ہے، پیڑا رون نہ ہو چپ ہی چنگی، یعنی بات کرو تو پھر کوئی اچھی بات کرو۔ اور اگر ہو جائے کوئی کسی سے تکلیف، کوئی بات، کسی بندے نے ایسی بات کی جس سے آپ کا دل دکھ ہے، اسلام یہ کہتا ہے اسے بدلے نہ لو، انتقام نہ لو، درگزر کرو۔ شاید اس کا علم ہی اتنا نہیں تھا، اس نے اپنے ذہن کے مطابق بات کی ہے، اس کے ذہن میں وسعت ہی نہیں، علم ہی نہیں ہے، ان باتوں کا پتہ ہی نہیں، اس لیے اس نے بات ایسی کی جس سے آپ کا دل دکھا ہے، تو اسلام کہتا ہے اسے درگزر کرو، چھوڑو، اس بات کا ایکشن نہ لو، نہ اس کا کوئی مواخذہ کرو۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ اچھی بات کہنا اور معاف کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جو صدقہ کر کے دکھ بھی دیا جائے، احسان بھی جتایا جائے۔ قرآن ہے میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، قرآن ہے، قصہ کہانی نہیں، نہ میں کو آپ کو واقعات گھڑ گھڑ کے کہانیاں سنا رہا ہوں، میں تو قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایسا صدقہ، اس صدقے نالوں چنگی گل کرنا تے معاف کرنا، یہ اللہ نو بہتا پسند ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے اس پہ ذرا رستے میں سوچنا، یہ گھر جا اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے اس کا احسان جتلانا یا دکھ تکلیف دینا، دل دکھانا، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ صدقہ کرو۔ تو اس سے تیسری بات یہ معلوم ہے کہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ قول معروف، اچھی بات، پیاری بات، اچھے طریقے سے بات کرنا، یہ کیا ہے؟ صدقہ۔ اور درگزر کرنا، تو اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرنے سے مال پاک ہوتا ہے، لیکن اس آیت کے اندر ایک بہت پیاری بات بیان فرمائی گئی جس کو میں 2 حدیثوں کی روشنی میں سنا کر درس ختم کرتا ہوں۔ آپ کے پاس کوئی آدمی آئے، سائل، سوالی، مانگنے کے لیے آئے، بالفرض کوئی آدمی مانگنے کے لیے آئے، آپ کا کوئی دوست ہے، آپ سے کہتا ہے میں نے انہیں پیسے چاہیے دے کردا چند دیڑے واسطے کو 2000 روپیہ دیو، یا کوئی اور بات، سائل، سوالی، مانگنے والا اگر آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے گفتگو کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے۔ اس آیت کے اندر قول معروف سے مراد یہ ہے خندہ پیشانی سے بات، متھے پہ وٹ نہ پاؤ، یہ معنی ہے۔ خندہ پیشانی سے مراد یہ ہے لو جی اصل تے گل کی تو انہاں متھے تے وٹ پا لیا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان سے ملے تو خندہ پیشانی سے ملے، مسکرا کے ملے، اچھی بات کرے،
اور سائل سے اگر کوئی نازیبا بات نکل جائے، ایسی بات جو دل دکھانے والی ہو، جو نہیں کرنی چاہیے، جس طرح ہم کہتے ہیں انہوں یار گل نہیں کرنی چاہیے، انہوں یہ گل، کئی لوگ ایسے کہتے ہیں یار سارا زمانہ مینوں گل کردا رہندا، فکر نہیں سی، انہیں جڑی گل کی میرا بڑا دل دکھیا ہے نا، ایسے ہوتا ہے معاشرے میں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اس بات کا لحاظ رکھو، اگر انجانے جانے انجانے میں کسی سے کوئی بات منہ سے نکل گئی ہے جس سے آپ کا دل دکھا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے اس سے درگزر کرو، معاف کر دو، جانے دو، پکڑو نہ ایک ایک بات پہ۔ اور یہ کیا ہے، صدقے اور خیرات سے بہتر ہے، بہت بڑی بات ہے اس آیت کے اندر۔ بندہ صدقے خیرات کرے اور لوگوں کو گالیاں دے، دل دکھائے، اذیتیں دے، احسان جتلائے، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا صدقہ جس کے بعد احسان جتایا جائے یا کسی سوال کرنے والے کی دل آزاری کی جائے، تو بہتر یہ ہے کہ سائل کا خوشی سے استقبال کیا جائے، خوش ہونا چاہیے کہ بندہ میرے پاس آیا ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ اپنی، یہ بات بڑی اہم ہے اور توجہ سے سنیں، اگر کوئی مدد مانگنے آیا ہے تو آپ نے مدد کرنی ہے اپنی گنجائش کے مطابق۔ 5,000 مانگ رہے آپ کی گنجائش نہیں ہے تو اسلام یہ کہتے اس سے 500 روپے کی اگر گنجائش ہے، اس کے کہو بھائی تو نے 2,000 مانگا ہے لیکن میری گنجائش 500 تک ہے، 300 تک ہے تو صاف کہہ دیں کہ بھائی تو نے 2,000 مانگا تھا، میری جیب تو 300 کی اجازت دیتی ہے، میرے پاس اتنی گنجائش ہے۔ یعنی یہ ہے کہ تیور نہ متھے کے بل نہ پڑ جائیں، خراب نہ ہو جائے چہرے، خندہ پیشانی سے اچھے طریقے سے اس سے بات کر کے کہو کہ بھئی میری اتنی گنجائش ہے، ادھر اپنا بیڑا کٹ نہیں تے کوئی اور بندہ دیکھ لے، تو آیا سا میں تیری قدر کیتی، عزت کیتی، جنہیں کو میں کر سکتا سا میں تیری مدد کر دیتی۔ یعنی اپنی، یہ بات بڑی اہم ہے، ایک جملہ ہی صرف ہے کہ اپنی گنجائش کے مطابق اس کی ہیلپ کریں۔ آپ کی گنجائش 1,000 کی نہیں ہے تو اپنے اوپر بوجھ ڈالنا اسلام منع کرتا ہے، بوجھ نہ ڈالو اپنے اوپر، جتنی گنجائش ہے اس کے مطابق خرچ کریں۔ اور بعد میں 2 چیزوں کا پھر بڑا خیال رکھنا ہے کہ اس پہ احسان نہیں جتلانا، دے کر احسان نہیں جتلانا، اور کوئی ایسی بات نہیں کہنی جس سے اس کا دل دکھے، کیونکہ یہ کسی کا دل دکھانا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو میں نے یہ بات کہہ دی کہ اگر مالی مدد کرنے کی گنجائش نہیں تو صاف صاف کہہ دیں کہ بھئی اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے کوئی گنجائش، اس وقت میں آپ کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ یہ ہے طریقہ، اچھے طریقے سے اس سے بات کر کے اسے فارغ کر دیا جائے۔ اب 2 حدیثیں میں سنا کر ختم کرتا ہوں۔ یہ حدیث شریف جو ہے یہ مسلم شریف میں ہے، 2335 نمبر ہے حدیث شریف کا، مسلم شریف 2335۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم نے صرف سمجھا کہ پیسے دینا ہی صدقہ ہے، اے جی صدقے دے پیسے نے، اے جی صدقے دے پیسے نے، رسید کٹ جو مدرسے دی، صدقے دے پیسے، ہم نے صرف اسے صدقہ سمجھا، جبکہ دین کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ مسلم شریف کی حدیث شریف 2335، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پاکیزہ اور اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، پاکیزہ اور اچھی بات کرنا بھی، بلکہ ایک حدیث ایسی ہے جو آپ شاید سن کر حیران ہوں، آپ گھر میں جو روز اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں آپ کو صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جی ہاں، حدیث شریف ہے جو بندہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے نا، کما کے لاتا ہے، بیوی کو کھلاتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، کپڑے لے کے دے رہا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، یہ رائے گا نہیں جاتا، ضائع نہیں جاتا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو صدقے کا ثواب لکھتا ہے۔ تو اچھی گفتگو کرنا، اور پاکیزہ کا لفظ طیب، جس طرح آدمی بات کرتا ہے یار وہ دی بولی نہیں سی ٹھیک،
ادھر لے جانی سی ٹھیک یار، انہیں بڑے غلط انداز نہ میرے نہ گل بات کی تھی۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ پاکیزہ گفتگو کرو اور اچھی بات، گندی گفتگو اللہ کو پسند ہی نہیں، لہذا پاکیزہ کا لفظ آیا۔ بندے کی گفتگو بھی پاکیزہ ہونی چاہیے، گھر کا ماحول بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، کاروبار بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، لین دین پاکیزہ ہونا چاہیے، طیب و طاہر ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ حدیث تھی، اور دوسری حدیث شریف ہے، یہ بھی مسلم شریف میں 6690 نمبر حدیث ہے۔ عربی میں نیکی کے لیے بر کا لفظ آتا ہے۔ نیکی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بر۔ بر البر نیکی۔ اب یہ کتاب البر میں مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، اور نمبر ہے حدیث کا 6690۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی نیکی ہے۔ کسی کو مسکرا کے ملیں، خوش دلی سے اس سے ملاقات کریں، یہ کیا ہے؟ نیکی۔ یہ خندہ پیشانی سے ملنا ضائع نہیں جائے گا، نیکی ہے، نیکی اللہ کی بارگاہ میں اسے نیکی لکھا گیا اور کہا گیا۔ اس لیے ہمیں اپنے طرز عمل کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو کام کریں اللہ کے رضا کے لیے، اخلاص کے لیے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ الصلاۃ والسلام علیہ